والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سابقہ درس میں بلد اللہ الحرام مکہ المکرمہ، پھر ایسے ہی مسجد حرام، اور پھر ایسے ہی کعبۃ المشرفہ کے فضائل اور اس کے متعلق اس کے چند یا اہم احکام میں نے ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی الملتزم۔ الملتزم یہ کعبہ میں وہ چمٹنے کی جگہ ہے، کعبہ میں وہ جگہ ہے، مختصر سی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں ایک طواف کرنے والا حاجی ہو یا معتمر ہو یا صرف طواف کر رہا ہو، اپنے سینے کو سٹا دیتا ہے اور اس سے چمٹ جاتا ہے، اپنے رخسار کو بھی ادھر رکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ جگہ کہاں ہے؟ حجر اسود سے لے کر کعبہ کے دروازے تک، یعنی بہت ہی مختصر چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس طرح یہ کیفیت، یہ کرنا، چمٹنا اور دعا مانگنا، یہ بھائیو اس میں دو حدیثیں آئی ہیں، ایک مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور دوسری حدیث موقوف ہے۔ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ضعیف ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں پر مجموعی نظر رکھتے ہوئے کچھ اہل علم نے، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور کچھ اہل علم نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو اس طرح یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز اور درست ہے، اور دعا اس طرح وہاں بھائیو مقبول ہے۔ اور کئی اہل علم نے کہا ہم وہاں پہنچے اور ہم نے مخصوص قسم کی کئی سمجھیے دعائیں ہم نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ تو بھائیو اگر ممکن ہے ایسا کر سکیں تو یہ ثابت اور درست ہے، اور اگر جگہ نہیں ملی، آپ چمٹ نہ سکے، تو اگر اس جگہ پر پہنچ کر آپ نے صرف دعا مانگی تو انشاءاللہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد الحجر کا ذکر کر رہا ہوں۔ الحجر جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں حجر اسماعیل یا کہتے ہیں الحطیم، یہ جو الحجر ہے یہ کعبہ کے شمال میں واقع ہے، نصف دائرے کی شکل میں چھوٹی سے دیوار کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بھائیو یہ علامت ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اتنی جگہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، تو کعبہ کا حصہ تو چھوڑ کیوں دیا گیا؟ تو اس کا یہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قریش نے اپنے زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تھی، ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، تو قریش کے لوگوں نے اتفاق کیا کہ اس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اور کیوں نئے سرے سے اس کی تعمیر کرنے کا انہوں نے مشورہ یا پلان کیا؟ اس لیے کہ اس کی دیواریں کافی کمزور ہو چکی تھی سیلاب کی وجہ سے، آگ لگ جانے کی وجہ سے، تو انہوں نے اتفاق کیا، طے کیا کہ اس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے، اس کو ڈھا دینے کے بعد، گرا دینے کے بعد۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی اتفاق کیا کہ یہ کعبہ کی نئی تعمیر کے لیے صرف اور صرف حلال کمائی،
حلال رقم ہی جمع کی جائے اور صرف حلال کمائی، حلال جو بجٹ طے ہوگا اسی سے کعبہ کی تعمیر کی جائے گی۔ حرام کمائی اگر کسی نے جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر یا حرام چیزیں بیچ کر اس نے کمایا ہے تو انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا مال لائے اور اس طرح کعبہ کی تعمیر اس مال سے کی جائے۔ بہرحال انہوں نے ایسا ہی کیا اور کعبہ کی انہوں نے نئے سرے سے تعمیر کی۔ لیکن بھائیو جب وہاں تک پہنچے تو بجٹ جو تھا وہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور قواعد ابراہیم تک وہ پوری جگہ کو کور نہیں کر سکے، اسی لیے بیچ میں انہوں نے دیوار کھڑی کر دی اور اوپر سے چھت لگا دی اور چھوٹی سی دیوار وہاں انہوں نے رکھ دی تاکہ یہ علامت رہے کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اور آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اگر یہ لوگ ابھی نئے اسلام میں داخل نہ ہوتے یا یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ ابھی یہ نئے مسلمان بنے ہیں تو ہم اس کو پھر سے ڈھا کر قواعد ابراہیم پر بناتے، تو اس طرح یہ الحجر جو ہے وہ جگہ نہیں باقی رہتی بلکہ وہاں تک کعبہ کی بنیاد رکھ دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا لیکن آپ نے نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن الزبیر نے اپنے عہد خلافت میں جو مکہ کے خلیفہ بنے یا تمام مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور ان کی دارالخلافت یہی مکہ تھا، تو انہوں نے اپنے عہد خلافت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کر دی، یعنی کعبہ کو اس طرح وسیع کر دیا اور حطیم کی جگہ پر کعبہ کی بنیاد انہوں نے رکھ دی۔ پھر الحجاج ابن یوسف جب غالب ہوا اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کو قتل کر دیا، تو دوبارہ اس نے گرا کر جس طرح عہد قریش میں تھا ویسے ہی اس نے بنا دیا۔ ہارون الرشید نے اپنے عہد خلافت میں امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ انہوں نے لیا کہ امام مالک کیا رائے ہے کہ اس کو قواعد ابراہیم پر اس کی تعمیر کی جائے نئے سرے سے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ، اور دیکھیں ان کا فہم اور سمجھ، کہا کہ اے امیر المؤمنین ایسا آپ نہ کریں، ایسا نہ ہو جائے یہ حکمرانوں کا اور یہ خلفاء کا ایک کھلونا، ایک مذاق بن جائے۔ کوئی آ کر عہد قریش جس طرح قریش نے بنایا تھا اس طرح بنائے، کوئی آ کے قواعد ابراہیم نہیں، جس حالت پر یہ کعبہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھیڑا نہ جائے۔ اسی لیے بھائیو اب تک یہ کعبہ اس کی تعمیر ہوتی گئی، اس کی بنیاد اور اس کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن جو عہد قریش میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے، جو ناقص اس کی عمارت ہے اسی پر انہوں نے اکتفا کیا اور اسی پر یا اسی طریقے پر اس طرح وہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کرتے گئے اور کسی نے پھر قواعد ابراہیم تک نہیں بڑھایا۔ بہرحال بھائیو الحجر جو ہے یہ اس لیے کہ کعبہ کے ایک جزء اور حصہ ہے اور غالباً سب کو کعبہ کے اندر جانے کی یا گھسنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے بلکہ ناممکن ہے، اور کعبہ کے اندر اس لیے 2 رکعت نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ اس طرح اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، تو آپ الحطیم میں پڑھ لیں اور آپ کے لیے وہی ثواب ہوگا جو کعبہ کے اندر ہے۔ اور کیا فرض نماز آپ کعبہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اسی لیے احتیاط صحیح مسئلہ ہے کہ آپ وہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھیں، اور اس لیے کہ الحطیم بھی کعبہ کا حصہ ہے تو آپ وہاں فرض نماز نہ پڑھیں۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی اس لیے کہ وہ کعبہ کا ایک حصہ ہے تو آپ اس دیوار یعنی الحطیم کے باہر سے ہو کر طواف کریں گے، نہ کہ شارٹ کٹ اندر ہی سے وقت بچاتے ہوئے آپ طواف کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا وہ چکر صحیح نہیں ہے، اور اگر ساتوں آپ نے اس طرح اندر ہی سے چالاکی میں کیا ہے تو حقیقت میں آپ نے طواف ہی نہیں کیا، اس لیے کہ طواف کعبہ کے باہر سے ہونا چاہیے، نہ کہ کعبہ کے اندر سے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، کچھ غلطیاں ہیں الحجر کے متعلق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حجر اسماعیل ہے، تو یہ حجر اسماعیل کہنا یہ ثابت اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اور یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمِ، کہ اسے الحطیم نہ کہو۔ اور اس سے بھی بھیانک غلطی اور سوء فہم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی الحطیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مدفون ہے۔
یا اس کے علاوہ بھی اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں، یہ بھائیو ثابت اور درست نہیں ہے، نہ تاریخی اعتبار سے نہ ایسے ہی حدیث کے اعتبار سے۔ یہ تھا الحجر کے متعلق بات۔ اب اس کے بعد میں مقام ابراہیم ذکر کر رہا ہوں۔ مقام ابراہیم یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک عظیم قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ مقام ابراہیم ایک بین نشانی ہے۔ اسی لیے رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، آل عمران آیت نمبر 97 میں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ وہاں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم۔ تو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کا ذکر صراحتاً کیا۔ یہ مقام ابراہیم، وہ پتھر کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی گہرائی اور کہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے، اس کے متعلق ہمارے بھائیوں آثار یعنی تاریخی روایتیں آتی ہیں اس میں، کہ یہ وہ پتھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے لیے حاضر کیا تھا، لایا تھا، جب کعبہ کی دیوار ابراہیم علیہ السلام کی قد سے اونچی ہو گئی، تاکہ اس پر چڑھ کر یہ کعبہ کی دیوار مکمل کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں میں اعلان کیا۔ الفاقہی نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، قام ابراہیم علی الحجر فقال یا ایہا الناس کتب علیکم الحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن ومن سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك۔ ابن حجر نے یہ روایت نقل کی اپنی کتاب فتح الباری میں، اور انہوں نے صحیح قرار دیا یا صحیح قرار دی اس روایت کے بارے میں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں سے انہوں نے پکارا، ان پر یہی ذمہ داری تھی، ان کا یہ واجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کام ہے کیا کہ تم اعلان کرو اور کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آواز بھائیوں سبھی کو سنایا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو مردوں کے پشتوں میں تھے اور عورتوں کے رحموں میں تھے، ان سبھی کو اللہ تعالیٰ نے سنایا، جس میں ہم آپ بھی داخل ہیں۔ پھر ان کی ندا پر، ان کی پکار پر جنہوں نے ایمان لایا، یا اللہ تعالیٰ کے سابق علم میں، اللہ تعالیٰ کا جو پہلا علم تھا، سابق علم میں تھا کہ وہ ایمان لائیں گے قیامت تک، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر کہا لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں ہم بھی اس میں سے تھے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، وہ نشانی جو اس پتھر پر ہے، کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں، انہی کے قدم کی یہ نشانی ہے، اور یہ نشانی پہلے بھی موجود تھی، اور یہاں تک کہ ابو طالب نے اپنے اشعار میں ذکر کیا، اپنے اشعار میں انہوں نے اس نشانی کے بارے میں ذکر کیا۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں واقع ہیں، یا کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ مقام ابراہیم اس پتھر کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ میں تعجب میں پڑھتا ہوں کہ ہر ایسے مقام پر یہ ہمارے کچھ بھائی قبر ہی کو داخل کرنا لازم یا واجب سمجھتے ہیں۔ دین کا وہ سمجھتے ہیں یہ پہلا رکن ہے کہ قبر ہی موجود ہو، مسجد حرام میں، کعبہ کے نیچے، الحجر میں، مقام ابراہیم، زمزم میں بھی، باقی کیا بچا؟ ہمارے بھائی اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر اس پر تاریخی دلیل ہوتی یا ایسے ہی احادیث میں ہوتا تو ہم اس پر ایمان لاتے، اور یہ ثابت بھی اگر ہو جاتا تو ہم ایسا کام نہیں کرتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہ دیتے۔ بہرحال ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ مقام ابراہیم پہلے کعبہ سے متصل تھا، کعبہ سے ایک دم جڑا ہوا تھا۔
تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو انہوں نے ہٹا دیا، پیچھے کر دیا، تاکہ نماز کے وقت لوگ تشویش میں، مصلین تشویش میں واقع نہ ہو، بلکہ وہ سکون کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ عبادت کر سکے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس مقام کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم وہ نماز کی جگہ مقرر کر لیں اور وہاں ہم نماز پڑھیں۔ فرمایا رب العزت نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا، اور آپ نے جب طواف کیا تو 2 رکعت جو طواف کی لیے پڑھنی چاہیے، 2 رکعت جو طواف کرنے کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے یہ نماز پڑھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور 2 رکعت جو طواف کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم طواف کریں تو 2 رکعت نماز ہم مقام ابراہیم کے پاس اس کے پیچھے پڑھیں اگر میسر ہو تو۔ لیکن اگر بھیڑ کافی ہے، جس طرح کہ حج میں پورا صحن فل ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حقیقت میں اپنے اوپر اور باقی ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور تعدی اور تجاوز کر رہے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف اور مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آسانی آپ جہاں بھی مسجد حرام میں پڑھ لیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مقام ابراہیم کے متعلق آخری بات ذکر کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہمارے کچھ بھائی یہ مقام ابراہیم جو شیشے کے اندر ہے، کچھ لوگ بوسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ چومتے ہیں، کچھ لوگ اپنے سینے کو سٹا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ رومال میں کپڑے میں مسح کرتے ہیں، رکھتے ہیں تبرک کی نیت سے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے حج کے متعلق، بلکہ کعبہ اور کعبہ سے متصل ہوئی چیزوں کے متعلق کافی باتیں ہم نے آپ کو سنایا، اور واضح ہوا مثلا حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، مقام ابراہیم حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، اور رکن یمانی کو مسح کرنا چاہیے، ملتزم کے پاس چمٹ کر دعا مانگنی چاہیے، خلط ملط نہیں کرنی چاہیے۔ بمعنی آپ حجر اسود کے پاس پہنچ کر آپ ادھر چمٹ جائیں، اس پتھر کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے رخسار کو رکھ دیں، یا پھر رکن یمانی پر پہنچ کر آپ بوسہ دیں، یا پھر ایسے ہی الملتزم پر پہنچ جائیں اور آپ وہاں بوسہ دینے لگیں۔ یہ بھائیو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، جہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اسی پر اقتداء کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سبھی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا اور بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے بھائیو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی کرنا چاہیے، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مقام ابراہیم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، نہ کہ آپ نے طواف کیا، نہ کہ آپ نے بوسہ دیا، نہ کہ آپ نے تبرک کی نیت سے اس کو مسح کیا۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ کی یہ بات کتنی پیاری ہے، بہت ہی مختصر ہے، اور عقل مند کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى إِنَّمَا أُمِرُوا أَن يُصَلُّوا عِندَهُ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ حکم یہ دیا گیا کہ وہاں ہم نماز پڑھیں، حکم یہ نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو مسح کریں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری سمجھنے والی بات ہے، لیکن کاش سبھی کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا کرتا۔ یہ حکم دیا گیا کہ وہاں ہم نماز پڑھیں، یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم مسح کریں، بدرجہ اولا کہ ہم تبرک کی نیت سے مسح کریں، طواف کریں، بوسہ دیں۔ ہمارے بھائیوں، تو جتنی بات ہے،
جتنا ثابت ہے اتنا ہم لے لیں، اور جو نہیں ثابت ہے تو ہم بھائیوں اس سے دور رہیں، اس سے بچیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں آیت نمبر 63 میں ڈرایا ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم۔ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو فتنے میں واقع ہو جائیں یا دردناک عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد میں بئر زمزم کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ بئر زمزم، وہ مقدس اور مبارک برکت والا پانی، اور ایسے ہی مبارک وہ کنواں کے متعلق اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ابتدا کیسی ہے۔ صحیح امام بخاری کی ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر اور ایسے ہی اسماعیل کو چھوڑا اور بہت ہی معمولی سا پانی اور ایسے ہی توشہ چھوڑ کر وہ شام چلے گئے، تو بہت ہی جلد ہی وہ پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو پریشان ہو گئے اور اپنا پیر مارنے لگے۔ ماں جو شفقت والی ماں ہوتی ہے، جب انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کی کیفیت تو پریشان ہوئیں اور صفا پہاڑی پر چڑھی اور وہاں سے دیکھنے لگی کہ شاید کوئی قافلہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تاکہ ان سے مدد طلب کیا جائے، تو کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے پھر اتری اور گئی مروہ پر، وہاں بھی انہوں نے دیکھا، پھر واپس ہوئی صفا، اس طرح مروہ 7 چکر انہوں نے لگائے، پھر واپس ہوئی مایوس ہو کر، تو دیکھا سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کے نیچے سے اس جگہ سے پانی ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ انہوں نے جب یہ پانی دیکھا تو کیا گھیرنے لگی، اس ڈر میں، اس خوف میں، لالچ میں کہ پانی ضائع نہ ہو جائے، اسی لیے زمزم اس کا ایک جو وجہ نام پڑا زمزم، یعنی جمع ہو جائے، ضائع نہ ہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھیر دیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عینا معینا، کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ام اسماعیل پر، اگر وہ چھوڑ دیتی یعنی گھیرتی نہیں یا اس میں سے پانی نہ لیتی تو آج یہ زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ادھر بھائیو ذرا ٹھہرتا ہوں آپ کے ساتھ اور مل کر ذرا غور و فکر کریں۔ ام اسماعیل نے جو کام کیا، جو گھیرا انہوں نے پانی، کیا رائے ہے، شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ تب بھی انہوں نے ایک جائز کام کیا، مباح تھا، حرام نہیں تھا، مکروہ بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھیے ایک خیر عمیم سے بعد میں آنے والی امتوں کو محروم کر دیا۔ تو آج ہم جو حرام میں، گناہوں میں، کبائر میں، شرک میں، بدعتوں میں لت پت ہیں، واقع ہیں، اور بلکہ اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حق نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں، ہمارے بھائیوں کیوں نہ ہم اس طرح پھر ذلت اور رسوائی کے سمجھیے ہم مستحق بنے۔ آج ہم مسلمان سب سے زیادہ اس دنیا میں بدنام ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے ملکوں میں کیا ہو رہا، کتنے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، بچے مارے جا رہے ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، نہ حکمراں نہ رعایا میں دونوں میں اتفاق، رعایا حکمرانوں سے ناراض، حکمراں اپنے رعایا سے ناراض، ہر کوئی اپنے نفسی میں مبتلا ہے یہ مسلمان۔ اگر آپ اخبار دیکھیں دنیا کے کسی بھی چینل پر تو سب سے زیادہ تباہی، بربادی، مارے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، خون خرابہ، اتنے مارے گئے، اتنے قتل کیے گئے، وہ صرف مسلمانوں میں پائیں گے۔ فیل اللہ المشتکا۔ بھائیو کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس میں یقین دلانے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمانوں کی عزت صرف اسلام میں ہے۔
ہم مسلمانوں کی عزت اسلام میں ہے. اگر ہم اس سے دور ہوئے تو ہمارے سامنے ذلت کے علاوہ اور کوئی اور چیز کا سامنا نہیں ہے. اور مسلمانوں کے علاوہ جو اور ہیں جو باطل ادیان بھائیوں، وہ اپنے دین کو جب چھوڑتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جب اپنے دین کو چھوڑیں گے تو اتنے ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، زمزم کے متعلق رجوع کر رہا ہوں کہ یہ زمزم کے کنواں کی جو جگہ ہے بعد میں پھر ضائع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کو. ان کو خواب میں دکھایا گیا، پھر انہوں نے کھدائی دوبارہ کی اور دوبارہ اس طرح یہ پانی وجود میں آیا اور لوگوں نے، مکہ والوں نے خصوصاً اس سے استفادہ حاصل کیا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ زمزم کے پانی کے متعدد فضائل ہیں. نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اسی پانی سے دھلا گیا، جس طرح صحیح امام بخاری کی روایت ہے. دوسری فضیلت یہ ماء زمزم، دوسری فضیلت یہ زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی ہے، اور یہ کنواں زمزم کا سب سے بہترین اور سب سے افضل کنواں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے. طبرانی نے روایت کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تیسری فضیلت کہ بھائیو یہ زمزم کا پانی ایک اچھا غذا ہے، کھانا ہے، مبارک ہے، برکت والا پانی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، رواہ ابن ماجہ و احمد والبیہقی باسناد صحیح. زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے پیا جائے. مجاہد رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد اس کی تفسیر اور توضیح کرتے ہیں اگر آپ نے اس نیت سے پیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے کسی بیماری سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. شفاک اللہ. وَإِن شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَن تَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ، اور اگر اس نیت سے آپ پانی پی رہے ہیں تاکہ آپ کی پیاس بجھ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس بجھا دے گا. اور اگر اس نیت سے پی رہے ہیں کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کا پیٹ بھر جائے، ایک مکمل غذا کی طرح آپ پانی کو پی رہے ہیں غذا سمجھ کر، یا غذا کی نیت سے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے جس طرح کھانے سے بھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھوک کو دور کر دے گا. صحیح امام مسلم کی روایت ہے جس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا اور انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا. اس میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسجد حرام میں تم رہے اتنے دنوں تک، 30 دن تک، تو کیا کھاتے تھے؟ تو کہا ماء زمزم، اور اس میں بھی ان کا وزن بڑھ گیا. ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا وَغَيْرِي مِنَ الْإِسْتِشْفَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمْ أُمُورًا عَجِيبَةً وَاسْتَشْفَيْتُ بِهِ مِنْ عِدَّةِ أَمْرَاضٍ فَبَرَأْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نے اور ہمارے علاوہ اوروں نے تجربہ کیا یا اس سے کئی بیماریوں سے شفا کی نیت سے انہوں نے پیا، تو میں نے خود تجربہ کیا کئی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا دیا، اور ہمیں یہی پانی پینے سے ہماری وہ بیماریاں ختم ہو گئیں. پھر ایسے ہی کہتے ہیں وَشَاهَدْتُ مَنْ يَتَغَذَّى بِهِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَجِدُ جُوعًا وَيَطُوفُ مَعَ النَّاسِ كَأَحَدِهِمْ، کہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو کئی دنوں تک، آدھے مہینے تک یا اس سے زائد بھی صرف اسی پانی پر اکتفا کرتے ہیں اور ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، اور نہ انہیں کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اوروں کی طرح طواف کر رہے ہیں. پھر ایسے ہی کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ عَلَيْهِ 40 يَوْمًا وَكَانَ لَهُ قُوَّةً يُجَامِعُ بِهَا أَهْلَهُ وَيَصُومُ وَيَطُوفُ مِرَارًا. اور ایسے ہی کچھ لوگوں نے ہم سے بتایا کہ 40 دن تک انہوں نے اسی پر اکتفا کیا اور اپنے اہل سے، اپنے بیوی سے بھی مل رہے ہیں،
روزہ بھی رکھ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں کئی مرتبہ، سبحان اللہ، لیکن اس کے ساتھ ایک تو قوت ایمان بھی ہونی چاہیے اور عزم مصمم ہونی چاہیے، انشاءاللہ جس طرح ان اہل علم نے دیکھا آپ بھی دیکھیں گے اور پائیں گے۔ چوتھی بات زمزم کے پانی کے متعلق یہ ہے کہ بھائیو شکم سیراب ہو کر، جی بھر کر، پیٹ بھر کر یہ پانی پینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے ابن ماجہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان آیۃ ما بیننا وبین المنافقین انہم لا یتضلعون من ماء زمزم، کہ ایک بین اور واضح نشانی ہے ہمارے اور منافقین کے درمیان کہ وہ جی بھر کر پانی نہیں پیتے ہیں، اس لیے کہ بھائی ہم جانتے ہیں زمزم پانی یہ کھارا ہے، تو مومن پیتا ہے، جانتا ہے اس میں کیا برکتیں ہیں، کیا اس میں سمجھیے اس کے فضائل ہیں، لیکن ایک منافق نہیں پی پاتا ہے۔ تو بھائیو ہمیں جی بھر کے یہ پانی پینا چاہیے۔ بھائیو اور بہنوں، جب حج کا ذکر آتا ہے تو ضرور ساتھ ہی ساتھ عرفات، منی اور مزدلفہ کا نام آتا ہے۔ یہ مشاعر مقدسہ، یہ مقدس جگہیں ہیں جہاں حاجی کے لیے پہنچنا اور وہاں جا کر وہ عبادتیں ادا کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے، حرم کے حدود میں نہیں، وہ حرم کے باہر ہے، لیکن مزدلفہ اور منی یہ حرم کے حدود میں ہے۔ یہ مشاعر مقدسہ منی، عرفات، مزدلفہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا، صراحت کے ساتھ آیا، لفظ ان کا لفظ آیا، اور کہیں کہیں اشارات اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں جو اعمال، جو عبادتیں ادا کرنی چاہیے اس کا بھی ذکر کیا، اور ایسے ہی بے شمار حدیثیں بھی ہیں۔ میں صرف قرآن مجید کی آیتوں پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ فرمایا رب العزت نے عرفات کے متعلق اور ایسے ہی مزدلفہ کے متعلق، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو، تو عرفات کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر حرام کہاں ہے؟ مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ کس جگہ سے سبھی لوگ لوٹتے ہیں؟ عرفات سے۔ تو ادھر عرفات کا ذکر اشارتاً آیا، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 اور 199۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے منی کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ فرمایا رب العزت نے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، یعنی ایام تشریق۔ انہی ایام تشریق میں حجاج بیت اللہ الحرام منی میں گزارتے ہیں اور وہاں کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اب اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں تعظیم بلد اللہ الحرام کے متعلق۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس جو سرزمین ہے اور شہر اللہ بلد اللہ الحرام ہے، اس کی تعظیم کس طرح ہمیں کرنی چاہیے؟ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہر نفس مؤمنہ، ہر نفس
مسلمہ کے اندر ایک شوق ہے وہ دیار مقدسہ کی زیارت کے لیے. اور آپ ضرور سنے ہوں گے ان مسلمانوں کے بارے میں جو مشارق الارض اور مغارب الارض سے آتے ہیں، اور اس میں کتنے ہیں جو پوری جوانی، بلکہ جوانی کے بعد بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، کئی سال تک گزار دیتے ہیں اس فکر میں، اس سوچ میں کہ کس طرح دیار مقدسہ پہنچیں. کچھ لوگ اپنی معمولی سے تنخواہ میں سے کچھ رقم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کئی سال کے بعد انہیں آنے کی توفیق ہوتی ہے. اور پھر کتنے ایسے بھی ہیں جو اپنی قیمتی چیز، زمین، گھر، بلکہ سمجھیے جس چیز پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے، بیچ کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں وہ دیار مقدسہ. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیا عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اتنے ملینوں مسلمانوں میں سے سمجھیے کم ہی پرسنٹ یہاں پہنچ پاتے ہیں، جبکہ سبھی چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے آپ کو توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر کریں اس عظیم نعمت پر. پھر ایسے ہی اس بلد، اس شہر کی کما حقہ تعظیم کریں. پھر ایسے ہی اس شہر، اس بلد مقدس کی تعظیم کرتے ہوئے آپ اس طرح اس سے اجتناب کریں کہ اس کی جو قدسیت ہے اور اس کی جو عزت ہے اور اس کی جو عظمت ہے کہ آپ مذاق کریں یا لاپرواہی کریں، یا ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کریں. ان تمام چیزوں سے بھائیوں آپ بچیں اور اجتناب کریں. اور یہ بات واضح ہو گئی جب مکہ کا فضائل میں نے بیان کیا کہ اس میں بھائیوں گناہ کا ارادہ کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے. گناہ کا ارادہ کرنا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں ذکر کیا کہ کچھ صحابہ کرام مکہ میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ ان سے گناہ نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے ان سے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لَأَنْ أُخْطِئَ 70 خَطِيئَةً یعنی بغیر مکہ احب الی من ان اخطئ خطیئة واحدہ بمکہ، کہ میں 70 غلطیاں، 70 گناہ کروں یعنی مکہ کے باہر، یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک گناہ مکہ میں رہتے ہوئے ہم کریں. تو ہمارے بھائیوں یہ مسئلہ آسان نہیں ہے. تو یہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت سے ہمیں بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ اہل جاہلیہ، دور جاہلیت میں وہ مشرکین و کفار بھی یہ سمجھیے حرم کی تعظیم کرتے تھے، یہ مکہ کی تعظیم کرتے تھے. اور یہ بات شروع درس میں گزری کہ جب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کر رہے تھے، انہوں نے شرط لگائی حلال رقم ہی جمع کرنا ہے، صرف حلال پیسہ خرچ کرنا ہے. ایسے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اگر ایک مشرک کا سامنا آمنا ہو جاتا تھا، ایک مشرک کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا اس کے باپ کے قاتل یا بیٹے کے قاتل یا بھائی کے قاتل، تو بدلہ نہیں لیتا تھا، حرم میں بدلہ نہیں لیتا تھا. ہمارے بھائیوں اگر یہ کفار اور مشرکین وہ بھی دور جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتے تھے، تو کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے کی توفیق دے رہا ہے اس کی کما حقہ تعظیم نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بلد اللہ الحرام کے حقوق کو سمجھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایسا کام، ایسا فعل کرتے ہیں جو حقیقت میں ایسے شخص سے صادر نہیں ہو سکتا جو اس کی تعظیم کر رہا ہو یا اس کی حرمت اور عظمت کو سمجھ رہا ہو. ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اس کی یہ علامت ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، تعظیم اور تقدیس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کی تعظیم کرے.
جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہم تعظیم کر رہے ہیں یا بظاہر تعظیم کرے اور حقیقت میں اس کی تعظیم نہیں ہے، اپنے حساب سے اس کی تعظیم کر رہا ہے لیکن شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ کرام تابعین کی مخالفت کر رہا ہے، یہ بھائیو یہ تعظیم نہیں ہے۔ تعظیم ہمیں ویسا کرنا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا۔ ہمارے بھائیو اور محترم ساتھیو، تعظیم اس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے حساب سے ہم عبادت کریں، اپنے حساب سے چومے چاٹیں، اپنے حساب سے بوسہ دیں، اپنے حساب سے مسح کریں، اپنے حساب سے اور مقامات کا طواف کریں، اپنے حساب سے اور مقامات کی زیارت کریں، اس کا قصد کریں، وہاں جا کے نماز پڑھیں، وہاں جا کے دعا مانگیں یا تبرک کی نیت سے پہنچیں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا، یہ بھائیو اس کی تعظیم نہیں ہے۔ اسی لیے میں ادھر واضح کرنا چاہ رہا ہوں کچھ باتیں جو تعظیم میں داخل نہیں ہیں۔ نمبر 1 کہ کچھ مخصوص جگہوں کی زیارت کرے، کچھ مخصوص مقامات کا قصد کرے، وہاں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے یا دعا کی نیت سے یا تبرک کی نیت سے، جس طرح کی غار حرا، غار ثور، جبل عرفات۔ کچھ لوگ حج کے علاوہ اور دنوں میں جبل عرفات پہ پہنچتے ہیں تبرک کی نیت سے، وہاں دعا مانگنے کی نیت سے، یا اس جگہ پر جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر نبوت ملی اور پہلی ملاقات جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں ہوئی، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد آپ وہاں پہنچتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ پھر ایسے صحابہ کرام کیا وہاں جاتے تھے اور وہاں نمازیں پڑھتے تھے یا تبرک حاصل کرتے تھے یا کچھ باتیں لکھتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے نہیں کیا۔ تو بھائی یہاں سمجھنا چاہیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ مقصود ہوتا، وہاں جانے کی فضیلت ہوتی، ثواب ہوتا، یا نماز کا ثواب ہوتا یا دعا قبول ہونے کی، جس طرح کہ الملتزم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی، تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، یا کم سے کم آپ صحابہ کرام کو آپ بتاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسا کیا، نہ آپ نے بتلایا۔ ایسے ہمارے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پیدا ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے بھی بھائیوں جزم کرنا کہ اسی جگہ پر یا اسی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس نے تحدید کی اس جگہ کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیرہ میں، لیکن انہوں نے بغیر اسناد، یہ تابعی ہیں بلکہ صغار التابعین میں سے، یہ صحابی نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے تاکہ ان کو پتہ ہوتا کہ فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے بھائیو اس طرح کہا جس طرح کی السیرہ میں موجود ہے، بغیر اسناد، ڈائریکٹ، وقیل انہ ولد فی الدار التي تعرف بدار یوسف، وقیل، اور کہا گیا۔ اس کا معنی واضح بات نہیں، پکی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پیدا ہوئے جو معروف ہے دار یوسف سے۔ ابن اسحاق نے یہ بات ذکر کی، بعد میں متاخرین میں آ کے کچھ لوگوں نے تو بالکل وہ جگہ کیا ایک دم سمجھیے فٹ سے تحدید انہوں نے کر دیا کہ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ابن اسحاق نے یہ ذکر کیا کہ کہا جاتا اس گھر میں پیدا ہوئے، اور بعد میں آ کے لوگوں نے اس کا بالضبط میٹر سے اور تحدید کر دیا اسی جگہ پر پیدا ہوئے۔ ہمارے بھائیوں یہ ثابت اور درست نہیں ہے، اور یہ بھی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام مقامات اور ان جگہوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے جن جگہوں کی فضیلت یا جن جگہوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ وہاں پہنچنے یا وہاں مخصوص عمل یا عبادت کرنے کا ثواب ہے، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو مقامات سے وہ تعلق اپنا نہیں جوڑتے تھے، بلکہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑنا چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی لیے تحدید کرنا مشکل ہوا کہ بالضبط آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے۔ اسے صحابہ کرام نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اور دور جاہلیت میں بھی لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا، کسی کو تھوڑی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ بہرحال ہمارے بھائیوں
اور محترم ساتھیوں، اگر مان لیتے ہیں وہ جگہ ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہاں جا کر نماز پڑھنا، دعا مانگنا، تبرک کرنا یہ ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے، نہ بھائیو یا ائمۃ الاسلام جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان چاروں اماموں میں سے ایک امام کی اتباع ضروری ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اور تقلید واجب ہے، چلیے اپنے امام ہی کا کوئی قول آپ بیان کریں جو ان سے ثابت ہو، ان سے بھی نہیں ثابت ہے، نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے کہا۔ دوسری بات بھائیو جو حقیقت میں تعظیم میں داخل نہیں ہے، ہمارے کچھ بھائی المعلا جہاں قبرستان ہے، اس کے علاوہ اور قبرستانوں کی زیارت اور قصد کرتے ہیں۔ طبعاً اگر وہاں پہنچ کے شرعی زیارت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں نے فضائل مدینہ اور آداب زیارت میں یہ بات میں نے واضح کی کہ قبروں کی زیارت ہمیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے شرعی زیارت کی تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور وہ قبرستان والوں کا بھی، ان مردوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس لیے پہنچ رہے ہیں آخرت یاد کرنے کے لیے، ان کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی فائدہ ثواب ہے، ان کے لیے بھی فائدہ اور ثواب ہے۔ اور اگر ہم نے غیر شرعی زیارت کی، وہاں پہنچے شفاعت طلب کرنے کے لیے، وسیلہ طلب کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، صاحب قبر کی جاہ و عظمت سے سوال کرنے کے لیے یا ان سے دریافت کرنے کے لیے کہ ہماری حاجت پوری کر دیں، تو بھائیو اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور ان بیچارے مردوں کا بھی کوئی فائدہ یا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ تیسری بات جو یہ تعظیم میں داخل نہیں ہے، ہمارے کچھ بھائی اس پانی سے تبرک حاصل کرتے ہیں جس سے کعبہ کو دھلتے ہیں یا کعبہ کے غلاف کو دھلتے ہیں، اور پھر اس سے وہ خود بھی پھر بعد میں نہاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں برکت ہے، اس سے وہ مستفید ہوں گے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسے نمبر 4 ہمارے کچھ بھائی کعبہ پر جو غلاف ہے، جو کپڑا ہے، جو پردہ ہے، وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بعد میں تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی جرأت دیکھیے، اور یہ دیکھیے بے ادبی کی قینچی سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ حصہ اور پھر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ وہاں جب پہنچے انڈیا یا پاکستان تو وہاں بھی لوگوں کو بھی گمراہ کریں اور ان کو بھی تبرک کے لیے وہ اس طرح دعوت دیں۔ تو ہمارے بھائیوں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف رکن یمانی پر مسح کرتے ہیں یا حجر اسود پر مسح کر کے بوسہ لیتے ہیں، یا بلکہ جو بھی جگہ مل گئی مسجد حرام میں دروازے پر بھی مسح کرنا شروع کر دیے، ایسے باقی جو دیواریں ہیں کعبہ کی اس پر بھی مسح کرنا شروع کر دیے، کعبہ کی اور دیواروں پر چمٹنا شروع کر دیے۔ ہمارے بھائیو بار بار کہا جا رہا ہے یہ شریعت اور عبادتوں کا مسئلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جاتا ہے، اور آپ نے واضح کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو جتنا آپ نے کیا، جہاں کیا 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 اتنا ہی کرنا چاہیے، اپنے سے پھر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی بات، ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی اگر مکہ سے باہر کر دیا گیا تو اس کا طعم، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں انشاءاللہ ذائقہ اس کا بدلتا نہیں ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مکہ کے باہر بھی۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے وقت یعنی کچھ قطرے ڈالنا چاہیے میت کا یا جس کا انتقال ہونے والا ہے بطور تبرک، اور کچھ لوگ تو اپنا کفن یا مردوں کا کفن دھلتے ہیں زمزم کے پانی سے، اور کچھ لوگ وہ کفن میں یعنی کچھ چھینٹیں اس کے مارتے ہیں۔ یہ بھائیو ثابت اور درست نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے سبقت حاصل کر لیتے۔ ساتویں بات، ہمارے کچھ بھائی کعبہ کو اپنا پیٹھ نہیں دیتے ہیں، خاصتاً جب طواف وداع کے وقت طواف کر کے نکلتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ریوس جاتے ہیں۔ یہ بھائیو کعبہ کے متعلق آیا، پیشاب پاخانے کے وقت ہمیں سمجھیے پیٹھ نہیں دینا چاہیے یا پیچھے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن رہی بات طواف کر کے کعبہ کے پاس ہے، حرم میں، تو اس میں نکلنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کعبہ کے ساتھ اس طرح بے ادبی نہیں ہے۔ ایسے ہی 8ویں بات، ہمارے کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عرفہ میں ٹھہرنا ہوا تو 70 یا 72 حج کے برابر ثواب ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ 9ویں بات، ہمارے کچھ بھائی طواف جب کرتے ہیں تو ہر چکر میں مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی سعی کرنے کے وقت بھی ہر چکر میں مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اس میں بھی مخصوص دعائیں لاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا وہی دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی مقام ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں تو مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں یہ ثابت نہیں ہے،
اور اس میں جو ثابت ہیں، مثلا رکن یمانی اور حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، لیکن جو ثابت نہیں ہے اس کو لازم کرنا اور اس طرح تخصیص دینا یہ بھائیو درست اور صحیح نہیں ہے۔ 10ویں بات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یعنی کعبہ کو دیکھنا، صرف کعبہ پہ ایک نظر رکھنا اور دیکھنا یہ ایک عبادت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں صحیح حدیثیں نہیں مروی ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے وقت بھی آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ کو دیکھتے رہیں، جبکہ بھائیو صحیح یہ ہے کہ آپ سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو رکھیں، وہیں دیکھیں، اس میں زیادہ خشوع ہے۔ ایسے 11ویں بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ بھی اور جو باقی 2 رکن ہیں اس پر مسح کرتے ہیں، یا ایسے ہی ملتزم کے علاوہ اور جگہوں پر چمٹ جاتے ہیں کعبہ کے پاس اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں۔ اور قتادہ کی بات میں نے ذکر کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں، یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم مسح کریں۔ ایسے ہی 12ویں بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں میزاب سے جو پانی گرتا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے کعبہ پر اور پھر میزاب سے جب پانی گرتا ہے تو اس کے نیچے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس طرح اس سے برکت حاصل ہوگی، فائدہ پہنچے گا۔ یہ بھی بھائیوں ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، یہ غلط فہمیاں یا غلط طریقے سے جو مکہ یا مسجد حرام یا کعبہ کی جو تعظیم کی جاتی ہے، اس کا جو ایک اہم وجہ ہے، سبب ہے، وہ یہ ہے کہ من گھڑت اور ضعیف حدیثیں جو پھیلائی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ تمیز نہیں کرتے صحیح اور ضعیف، جبکہ بھائیو حدیث کا مسئلہ ہمیں اہل حدیث سے لینا چاہیے، محدثین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ واضح اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو جو صحیح حدیث ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ ضعیف حدیثیں یا اس سے بھی خطرناک من گھڑت حدیثوں پر عمل کرنا اور ان حدیثوں کو مسلمانوں میں رائج کرنا، حاجیوں میں رائج کرنا، یہ بھائیوں بہت ہی غلط ہے اور یہ خطرناک مسئلہ اور یہ منہج ہے۔ ان من گھڑت حدیثوں میں سے، ضعیف حدیثوں میں سے 2 باتیں ذکر کر رہا ہوں، 2 حدیثیں۔ ایک حدیث جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبہ عبادہ، کہ کعبہ کو دیکھنا یہ ایک عبادت ہے۔ اب یہ حدیث بھائیو صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ بغیر واضح کیے ہوئے جب نشر کرتے ہیں تو عوام الناس کیا کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں تو قرآن پڑھنے کے بجائے، ذکر کرنے کے بجائے، طواف کرنے کے بجائے کہتے ہیں دور سے کعبہ ہی کو دیکھو، ثواب کا کام ہے، بیٹھ کے دیکھتے رہو، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی اس سے بھی تعجب اور یہ من گھڑت بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے بھی کعبہ کا طواف کیا، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ۔ کاش بات یہیں تک رکی رہتی۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے اس کشتی نے نماز بھی پڑھی۔ سبحان اللہ، طواف کرنا یعنی چلیے ایک طرح ہم ہضم کر لیتے، لیکن 2 رکعت نماز بھی پڑھنا، سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ تعجب کی باتیں ہیں، تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، حدیث نقل کرتے ہوئے ہمیں اہل حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صحیح حدیثیں بیان کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد حرام، مکہ المکرمہ، کعبہ اور مشاعر مقدسہ کی اس طرح تعظیم کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس طرح تعظیم کرنے کی توفیق دے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مشاعر مقدسہ کو کما حقہا تعظیم کرنے کی توفیق دے اور ہم اس کی قدسیت اور اس کی حرمت اور اس کی عزت کو اچھی طرح سمجھیں اور اس طرح اس کی عزت، حرمت اور عظمت کو ہم پوری کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غلط راستوں سے، غیر شرعی تعظیم کرنے سے ہمیں دور رکھے اور ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے اور ہمیں بار بار مکہ المکرمہ، مشاعر مقدسہ اور ایسے ہی حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا کرتے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔